یہ آلاء ربکما تکذبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں زبیر ہاشمی فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 سے سورہ ختم تک اور سورۃ الشعراء کی ابتدائی 20 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 21 سے 49 تک تلاوت اور اس کے ترجمے کو شامل کریں گے۔ کل جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ان کے آخر میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر سا تذکرہ سنا تھا۔ آج کی تلاوت کی ابتدائی آیتوں میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کسی وجہ سے شہر مصر چھوڑ کر چلے گئے۔ جب آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے شہر پہنچے تو حسن اتفاق سے حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات بھی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس کئی سال تک رہے۔ آخر کار حضرت شعیب علیہ السلام اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیے۔ پھر اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے کوچ کیے تو راستے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کی ذمہ داری عطا فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ میرے دلائل کو فرعون کے پاس پیش کر دیجئے تاکہ وہ اس پر ایمان لے آئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے پاس چلے جائیں۔ چنانچہ یہ دونوں نبی اللہ کے حکم کے مطابق فرعون کے پاس چلے جاتے ہیں اور جا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو رب العالمین کے رسول ہیں اور تیرے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ تو اس رب العالمین کو اپنا رب جان لے۔ اور اس کے بعد یہ کہنے لگتے ہیں کہ دیکھو، تم نے بنی اسرائیل کی قوم کو اپنا غلام بنائے رکھا ہے، ان کو بھی آزاد کر دیا جائے۔ تو فرعون یہ کہنے لگتا ہے کہ سب سے پہلے یہ تو بتا دو کہ رب العالمین کی تعریف کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کی تعریف بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ تمام عالموں کا رب، یعنی کائنات میں جتنی چیزیں موجود ہیں ہر ذرے ذرے کا رب اللہ سبحانہ و تعالی خالق ہے، مالک ہے، وہی رب ہے۔ تو فرعون یہ کہنے لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانے گا تو میں اس کو اپنا قیدی بنا لوں گا۔ اور یہ بات بھی اس وقت طے ہوئی کہ ایک دن سب جمع ہو جائے اور اپنے پاس جتنے دلیلیں ہیں سب کے سب پیش کر دیے جائے۔ تو ناظرین، اسی کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اور کیا یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ فرعون نے کہا کہ تمام جہان کا مالک کیا ہے؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين۔ کہا کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگوں کو یقین ہو۔ قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين۔ فرعون نے اپنے اہالی موالی سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا مالک۔ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم
لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون۔ فرعون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے شاید باولا ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک بشرطے کہ تم کو سمجھ ہو۔ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا کیا میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں یعنی معجزہ؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين۔ فرعون نے کہا اگر سچے ہو تو اسے لاؤ دکھاؤ۔ بس انہوں نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو اسی وقت وہ صریح اژدہا بن گئی۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم۔ اور اپنا ہاتھ نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کے لیے سفید براق نظر آنے لگا۔ فرعون نے اپنے گرد کے سرداروں سے کہا فن جادوگر ہے۔ سورۃ الشعراء کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا تسلسل جاری رہے گا۔ ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، آج کی تلاوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو لے کر شہر سے باہر نکل گئے۔ جب فرعون کو اس بات کا علم ہوا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ جب ایک سمندر کے پاس پہنچے تو اللہ نے وحی نازل فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے عصا کو اس سمندر میں ماریے جس کے ذریعے ایک راستہ بن جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو سمندر میں مارتے ہیں اور اس کے ذریعے ایک راستہ بن جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اس راستے کو پار کرنے لگتے ہیں۔ جب یہ سمندر کو پار کرنے کے قریب ہوتے ہیں تو فرعون اس سمندر کے قریب ہو جاتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کے اس پار ہو جاتے ہیں تو فرعون اپنی قوم کو لے کر سمندر میں آ جاتا ہے، تو وہ راستہ سمندر کا جو بنا ہوا تھا وہ بند ہو جاتا ہے۔ اس کے ذریعے فرعون اور اس کی قوم غرق ہو گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ ایمان لانے والے تھے ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نجات عطا فرمائی۔ تو ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے مزید گوشوں سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين۔ چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے تو تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کے اور اس کے بھائی کے بارے میں کچھ توقف کیجیے اور شہروں میں نقیب بھیج دیجیے۔ يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون۔
کہ سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔ تو جادوگر ایک مقررہ دن کی میعاد پر جمع ہو گئے اور لوگوں سے کہہ دیا کہ تم سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے۔ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم ان کے پیرو ہو جائیں۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين۔ جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ بھی عطا ہوگا۔ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين۔ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون۔ فرعون نے کہا ہاں اور تم مقربوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم ہم ضرور غالب رہیں گے۔ فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فألقي السحرة ساجدين۔ پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھیں نگلنے لگی۔ تب جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون۔ کہنے لگے کہ ہم تمام جہان کے مالک پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا مالک ہے۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين۔ فرعون نے کہا کیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے؟ بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو ان قریب تم اس کا انجام معلوم کر لو گے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں اطراف مخالف سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون۔ انہوں نے کہا کہ کچھ نقصان کی بات نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ فرمان الہی میں سورۃ الشعراء کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم لوٹ کر آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، آج کی بقیہ آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ آپ اپنی قوم کو اللہ کے دین کی تعلیم دی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے اس برگزیدہ نبی کی نسل میں کئی نبیوں کو پیدا فرمایا ہے۔ سب سے اہم تمام نبیوں کے سردار ہمارے نبی حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ تو ناظرین، اس کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ الشعراء کی آج کی باقی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔
إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے گا، اس لیے کہ ہم اول ایمان لانے والوں میں ہیں۔ وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے کر نکلو کہ فرعونیوں کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ فرعونیوں نے شہروں میں نقیب روانہ کیے اور کہا کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ۔ اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں اور ہم سب باساز و سامان ہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا اور خزانوں اور نفیس مکانات سے، ان کے ساتھ ہم نے اس طرح کیا اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو کر دیا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ تو انہوں نے سورج نکلتے یعنی صبح کو ان کا تعاقب کیا۔ جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے۔ قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو، تو دریا پھٹ گیا اور ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے۔ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ۔ اور دوسروں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا، اور موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو تو بچا لیا، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم بے شک اس قصے میں نشانی ہے لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو۔ إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوچھتے ہو، وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوچھتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں۔ قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين۔ ابراہیم نے کہا کیا تم نے دیکھا کہ جن کی پوجا تم کرتے ہو تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی وہ میرے دشمن ہیں، مگر خدا رب العالمین میرا دوست ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين۔ اور وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے، اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے، اور وہ جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين۔ اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا، اے پروردگار مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل کر۔ واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون۔
پچھلے لوگوں میں میرا ذکر نیک جاری کر، اور مجھے نعمت کی بہشت کے وارثوں میں کر، اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے، اور جس دن لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا۔ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم۔ جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے، ہاں جو شخص اللہ کے پاس پاک دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے دین حنیف کی اشاعت میں ہمتاً مصروف رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، آپ ہمیں اپنے خطوط کے ذریعے اپنی گرا قدر آرا ارسال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارا پتہ ہے فرمان الہی ETV اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501-512۔ انشاءاللہ کل ہم دوبارہ اسی وقت سورۃ الشعراء کی تلاوت میں جنت کیسے حاصل ہوگی اس کے تعلق سے سنیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔